امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے ایران میں فوجی اہداف پر نئی اور تازہ فضائی کارروائیوں کا مرحلہ مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت تقریباً 5 گھنٹے جاری رہنے والے آپریشن میں ایرانی ساحلی دفاعی نظام اور میزائل تنصیبات کو درست نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی شہر امیدیا میں دھماکے کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ سینٹ کام کے مطابق یہ فضائی کارروائیاں امریکی وقت کے مطابق رات 10:15 پر مکمل کی گئیں، جن میں بشہر، چابہار، جوسی کے کنارک، ابو موسیٰ اور بندر عباس میں قائم ایرانی عسکری اڈوں، ڈرون مراکز اور بحری صلاحیتوں پر گائیڈڈ ہتھیاروں سے حملے کیے گئے تاکہ ان کی تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کو مزید کمزور کیا جا سکے۔ امریکی فوج نے واضح کیا کہ اس مشرق وسطیٰ میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی تعینات ہیں اور خطے میں کسی بھی ممکنہ صورتحال یا جوابی کارروائی سے نمٹنے کے لیے امریکی افواج مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ ایران نے کویت میں قائم امریکی فوجی اہداف اور خلیج میں ایک امریکی بحری جہاز کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان کے مطابق انٹیلیجنس معلومات پر مبنی ڈرون حملے میں کویت کے فوجی اڈے پر موجود امریکی پیٹریاٹ میزائل دفاعی نظام، ایندھن کے بڑے ذخائر، واچ ٹاور، اسلحہ ڈیپو اور حساس مواصلاتی نظام کو تباہ کیا گیا ہے۔ جبکہ بحری کارروائی میں ایک امریکی بحری جہاز پر کروز میزائل داغے گئے ہیں۔ بحرین نے فضائی دفاعی نظام سے ایرانی حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا۔ دوسری جانب ایران کے آبنائے ہرمز میں متعدد جہازوں اور کشتیوں پر حملے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق آبنائے ہرمز میں خلاف ورزیوں پر کئی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے پاس تارانہ انقلاب نے آبنائے ہرمز میں وارننگ اور نیویگیشن سسٹم بند کر کے ممنوعہ راستے سے گزرنے والے 2 سپر ٹینکرز کو نشانہ بنا کر ناکارہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جس کی تصدیق کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے بتایا کہ عمانی حدود میں اس کے 2 کمرشل آئل ٹینکرز ممباسا اور باہیا پر ایرانی کروز میزائل داغے گئے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ دشمن سے تعاون آبنائے ہرمز کے کھلنے میں تاخیر اور عالمی توانائی بحران کا باعث بنے گا، جبکہ اماراتی حکام نے تصدیق کی کہ ان حملوں میں ٹینکرز میں آگ لگنے کے علاوہ عملے کا ایک بھارتی رکن ہلاک اور 8 افراد زخمی ہوئے۔ یو اے ای نے اس کارروائی کو بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے تمام دفاعی اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا اور مناسب جواب کا حق محفوظ رکھا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف جاری شدید فوجی کارروائیوں کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فضائی حملوں نے ایرانی عسکری طاقت کو مفلوج کر کے اسے بڑی حد تک پتھروں کے زمانے میں واپس دھکیل دیا اور اب 4 ماہ قبل والا ایران مشرق وسطیٰ میں پہلے جیسی قوت سے نہیں رہا۔ نیوز میکس کو دیے گئے انٹرویو میں اپنے حالیہ بیانات میں صدر ٹرمپ نے ایران کے اقدامات کو بے وقوفانہ قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ امریکہ تیزی سے ایرانی فوج اور آبنائے ہرمز سے متعلق اس کی صلاحیتوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک ایران کے 159 جنگی بحری جہاز اور 200 فوجی طیارے تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ اس کے ریڈار، فضائی دفاعی نظام اور ہتھیار بنانے کی صلاحیت کا 84% حصہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ امریکی صدر نے انکشاف کیا کہ ان حملوں میں ایران کی پہلی اور دوسری سطح کی پوری عسکری قیادت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور یہ فوجی دباؤ بمباری سے زیادہ مفید ثابت ہوگا، کیونکہ اس کے تحت آبنائے ہرمز کی عسکری ناکہ بندی کر کے صرف ایرانی جہازوں اور ان کے گاہکوں کو روکا جائے گا، جبکہ دیگر ممالک کو آزادانہ آمد و رفت کی مکمل اجازت ہوگی۔ انہوں نے مزید واضح کیا کہ خطے میں جن ممالک کے تحفظ میں مدد دی جا رہی ہے وہ سیکیورٹی اخراجات پورے کرنے کے لیے کارگو پر 20% کی شرح سے فیس ادا کریں گے۔ تاہم اس شدید عسکری کارروائی کے باوجود صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران پر اس دباؤ کے بعد اب ایک نیا اور پائیدار معاہدہ کرنا ممکن ہے۔